بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل لگاتار چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، تیزی کے ساتھ چلنا۔ والناشرات نشرا، اور اڑا دیتی ہیں اڑا دینا۔ فالفارقات فرقا، پس تقسیم کرتی ہیں تقسیم کرنا۔ فالملقیات ذکرا، ڈال دیتی ہیں ذکر کو۔ عذرا، عذر کے لیے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جس وقت ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جس وقت آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ 29 سپارے نے آخری صورت ہے، اور مضمون نے اعتبار نہ آئی صورت اپنے تو اگلی صورت نبا عما یتساءلون، اس ناڑی بڑی ملنی جلنی صورت ہے۔ اور ابتدا مکہ مکرمہ نے ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل فرمایا۔ اس تو پہلے 32 صورتاں نازل ہو چکی ہیں، 33ویں نمبر تے یہ صورت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی۔ 2 رکوعاں اور 50 اس نے آیتان۔ پہلے رکوع یہ 40 آیتیں اور دوسرے رکوع یہ 10 آیات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانن کہ لیلۃ الجن، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات نہ ملاقات ہوئی، اس راتی یہ صورت بھی مینان اندر جس وقت اسی ایک غار آن کے بیٹھے ہیں تو اتھے اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اس روایت حضرت ابن مسعود ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمانے کہ جس وقت آپ تے یہ صورت اتری اور آپ نال اس نے تلاوت کی تھی تو میں اس تلاوت نال ہی یہ صورت یاد کر گئی تھی۔ یعنی جبریل گن کے آئے، آپ تلاوت فرمائی، اور ابن مسعود آخنے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے اسی وقت نال میں بھی یاد کر گئی تھی۔ اور اسی غار وقت ابن مسعود فرمانے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھنے پہ تو آپ نہ منہ مبارک مٹھا کھنڈ ہویا پہ، یعنی شاداب اور ان پتہ لگنا ہے مبارک زبان چو کوئی مٹھاس پہ نکلنی، اتنی تر و تازہ اور شاداب چہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جنے صورت اتری اور یہ دو میں یاد کرنا پیا، یہ دو آپ نے چہرے ہیں وے کہ میں لذت حاصل کرنا پیا۔ تو اتنا ایک سپ سڑے تھے حملہ آور ہویا تو کریں غار سپ ہے، تو اسی بھی وہ سڑے دیں اس جھپٹنے نے کوشش کی تھی، اسی بھج کے اس سپے دیں تھی ہیں اسا مارنے واسطے، تو سپ فوراً غائب ہو گیا اور سڑیاں اکھیاں چو اور نس گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے ایک جملہ فرمایا
اور وہ جملہ بھی آپ نے جوامع الکلم اور خوبصورت جملے چو آپ فرمایا وقیتم شرہا کما وقیت شرکم، تسی سپے نے شر تو بچ گئے ہو تے سب تساں نے شر تو بچ گیا، یعنی تسی اساں مارنے چاہے وہ اپنی موتا تو بچ گیا تے او تساں ڈنگ مارنے چکرے چاہے تو وہ بھی اس نے شر تو تسی بچ گئے ہو، تساں نے شر تو وہ بچ گیا اور نکل گیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جس وقت ہی سورت نازل۔ حضرات صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک غلامن ان فرمانے کہ میں ایک جڑی سورت پڑھنا پہ ہوں تو حضرت ام الفضل جڑی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان اور انہیں یہ سورت سنی تو روون لگ پہ، اور میں بڑا حیران ہویا ہوں تو فرماون لگیاں کہ بیٹا تو آج ماں حضور نے یاد کرا دیتی، میں اپنی زندگی جڑی آخری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک منہ مبارک تو سنی نا وہ صورت مرسلات ہے، اور مغرب نے آپ نماز پڑھائی اور اسے آپ یہ صورت پڑھی تو ام الفضلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ اور آپ نے زبان مبارک چو یہ صورت سننا صرف اس گلہ تو یاد آ گیا بھائی کوئی بندہ صورت مرسلات پڑھنا پیا اور اس سے باقاعدہ رونیان اور آخنیان کہ میں اپنی زندگی جڑی حضور کو آخری صورت سنی وہ ای صورت سورت المرسلات۔ اللہ تعالیٰ اس صورت نے شروع وچ قسمہ کھادیان جکن اس تو پہلے سورت زاریات اور سورت صافات 23 سپارے گزری، اس نے شروع تے اللہ تعالیٰ اکٹھیاں قسمہ کھادیان تو اتھے بھی اللہ تعالیٰ ان قسمہ کھادیان ان 5 لفظاً یا 5 قسمان جڑیاں اللہ تعالیٰ کھادیان، اور اسے علماء نے چونکہ کوئی صحیح حدیث انہوں نے متعلق منقول نہیں کہ آپ انہوں نے تفسیر فرمائی ہوئے تو حضرات صحابہ اکرام نہ اس نے تفسیران بھی اختلاف ہو گیا اور امت مختلف اس نے تفسیران کہ بھائی انہیں 5 چیزاں جڑیاں اللہ قسمہ کھادیان انہیں تو کیا مراد ہے، تو بعض علماء آخرین کہ ان 5 نہیں 5 قسمہ ہواؤنیاں، ہوا نے مختلف درجات اور ہوا نے مختلف جڑے عملاً ہوا چلنی نا جڑی جھکوڑ طوفان تیز ہوا آہستہ ہوا تو ان ساریاں ہواؤنیاں قسمہ، اور بعض آخرین کے پیڑیاں 3 ہوانیاں اور دویاں 2 جڑیاں اس تو مرادن فرشتے اور وحی، اور تیسرا قول علماء لکھا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول خود مرادن کہ اللہ انہوں نے ان قسمہ کھادیاں۔ بہرحال زیادہ علماء نہ رجحان جڑا وہ ہوا اور فرشتہ کی طرف ہے، اس لحاظ نہ بات اس لیے تفسیراں بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ پہلی تفسیر میں کرنے لگا جے کن ترجمے کیتا ہوا نے متعلق ان قسمہ ہوانیاں کھادیاں گئیاں تو ہوا ہوئے تو والمرسلات عرفاً قسم انہاں ہواواں نے جڑیاں لگاتار اور مسلسل چلنے، ہوا کدی ہے جی ہونی جیسے رکنے نہ احساس نہیں ہونا، مسلسل چلنی رہنی، چلنی تو ان بھی ہر ویلے پہ ہونی، ہوا بند ہو ونجے تو بندے نے سارا نظام ہی درم برم ہو ونجے، لیکن بعض دفعہ محسوس ہونی بعض دفعہ نہیں محسوس ہو۔ تو عرف عربی اصل آخنے گھوڑے نی گردن اتنے جڑے واڑ ہونے تو ان واڑ بھی مسلسل اور لگاتار ہونے ایک پوری سیدھی لین ہونی تو اساں عرفاً آکھا وینا، اور اللہ تعالیٰ بھی تھے والمرسلات عرفاً انہاں ہواواں دی قسم جڑیاں مسلسل چلنیاں پیاں، فالعاصفات عصفاً اور انہاں ہواواں دی قسم جڑیاں تیز چلنیاں، یعنی عام ہوا اور تھوڑی تیز ہوا، تیز آندھی طوفان اس ہوا نے الگ قسم کھادی نے، آرام اور سبک رو اور مٹھی رفتار چلنے والی ہوا اس نے الگ قسم، اور تیز اور آندھی نے الگ قسم، والعاصفات عصفاً قسم تیز آندھی نے، والناشرات نشراً اور تھوڑی تیز ہوا اس ہواؤنی قسم جیڑی ہوا اڑا کے رکھ دینی ہر شیء، یعنی ہوا اڑنا مٹی اڑنی پئی، طوفان آنا پیا، والناشرات نشرًا کپڑے اڈینی پئی، درخت اڈینی پئی، اور اللہ نہ عذاب آ گیا تو چھتاں اڑا دینی، تو اللہ تعالیٰ اس اڈاونے والی ہواؤں نے الگ قسم کھادی
کہ ایسی ہوا جڑی ہر شے فضا وچ اڑا دے، ماں انہاں ہواواں نے بھی قسم۔ فالفارقات فرقاً، اور انہاں ہواواں دی قسم جڑی ہواواں وت تقسیم کر دینیاں۔ تقسیم کہاں کر دینیاں؟ چیزاں تقسیم کر دینیاں، بدڑاں تقسیم کر دینیاں، اور ہواؤں نے جس ہوا نہ رخ ہوئے ہر شئی نہ رخ بھی ادھے کر دینیاں، تا ہر شئیاں تبدیل کر دینے والیاں، تقسیم کر دینے والیاں، انہاں نے رخ بدلا دینے والیاں، انہاں ہواواں دی ماں قسم ہے۔ فالملقیات ذکراً، اور انہاں ہواواں دی قسم جڑیاں ہواواں ذکر دوئے تک پہنچینیاں۔ ذکر تو مراد میں انہیں گل کرنا پیا، چلو سپیکر بھی لگا پیا، لیکن اسڑیاں آوازاں جڑیاں ہکی دنیا تک پہنچنیاں، اس آواز نے پہنچاونے وچ بھی ہوا نہ عمل دخل ہے۔ جتنی ہوا جس پلے ہو سی، بعض دفعہ فدری اعلان ہونا پیا ہونا نا، تو کئی ویلے آواز انجانی بالکل اعلان میرے کنے نال پیا ہونا، اور وقت اسی اعلانے وچوں آواز غائب ہوئے نہیں، وقت بندہ کن بھی لینا رہے تو سمجھ نہیں آنی بھائی سگو جنازے نے ٹائم کے دسیا، گستان کیڑا دسیا، تو وہ کیا ہونی؟ ہوا نے ذریعے ہوا آنی پئی، تو اس رخ تے آواز بھی بڑی صاف آنی پئی، ہوا رک گئی تو اس نے آواز بھی بند ہو گئی۔ تو فالملقیات ذکراً، اللہ پہرین ماں انہاں ہواواں دی قسم جڑیاں ہواواں تساں کناں وچ گلاں پہنچینیاں، اور بیان پہنچنا، ایک دوسرے نے گلاں تساں کناں تک پہنچنیاں، دور نہیں آواز پہنچینیاں، تو انہاں ہواواں دی بھی ماں قسم۔ تو ایک تفسیر تو ہو گئی ہواواں نہیں، اور اگر دوئی تفسیر بعض علماء اس نے لکھی کہ پہلیاں 3 ہواواں نیاں، اور دوئیاں 2 قسمیں جڑیاں انہاں فرشتے نیاں۔ تو فارقات فرقاً فرشتے کی قسم ہے کہ ان فرشتے جڑے تقسیم کرنے والے ہیں، تو فرشتے کیڑی شے تقسیم کرنے، بات اس کا مطلب بن سی کہ ہوا ایسا کہ نام ہے حق اور باطل تقسیم کرنے والے ہیں، اور سچ اور جھوٹ تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیغامہ پہنچانے والے ہیں، اور انہاں پیغامہ نے جڑے رسولہ تک پہنچنے ہیں حق اور سچ نے ان فرشتے ہی نے ذریعے پہنچنے ہیں۔ وقت منکرہ واسطے جڑی شے آنے کہ انہاں واسطے ہی عذاب دردناک، تو وہ بھی فرشتے نے ذریعے آنا پیا۔ تو فالملقیات ذکراً، اور فالملقیات ذکراً تو وقت مراد وہ آواز تے بیان نہ ہو سی، بلکہ اگر فرشتے مراد ہوون تو وقت اے ذکر تو مراد وحی اور پیغام الہی، کہ فرشتی امن جڑے ذکر پہنچاونے والے ہیں، یعنی اللہ نے وحی ہیں دنیا تے پہنچاونے والے ہیں، قرآن اور اللہ نے کتاباں دنیا تے پہنچاونے والے ہیں۔ تو یہ دوئی تفسیر اس نے یہ ہو گئی۔ اور ایک تفسیر علماء اور بھی لکھی کہ اس تو مرادن مجاہدین، اسلام نیا مجاہدین، اور اگر مجاہدین مراد ہون تو والمرسلات عرفاً ماں قسم ہے، اور یہ بڑی وڈی عزت ہے جہاد والے نہیں۔ اگر یہ تفسیر گھدی ونجے تو وات اس کا مطلب ہے اللہ پہ فرمانے ماں قسم مجاہدہ نے اس لشکر نے جڑے لگاتار میڑے رہے تھے جہاد کرنے پہ، والمرسلات عرفاً ماں قسم انہاں مجاہدہ نے لشکر نے جڑے مسلسل میڑے رہے تھے جہاد کرنے پہ، ایک لشکر آنا دعا وینا، ایک دشمن نے مقابلے چے و دعا و تریا، ای جماعتیں آنیاں پیان وینیاں پیان ای، اور فالعاصفات عصفاً، اور مجاہدین وچوں واتما قسم ہے انہاں جماعتاں نہیں جڑیاں تیز رفتاری نہ میڑے رہے تے چلنیاں، وینیاں بھی پیان اور تیزی نال وینیں جی کو آندھی پہ چلنی اور طوفان، تو ایسے تیز ٹرنے والیاں جماعتیں نہیں بھی ماں قسم۔ والناشرات نشرن، وات ان حق گل وائن کے کافران وچ کھڑو کے میرا پیغام پہنچانے کہ ہاں بھائی کلمہ پڑھ گئے نو اور میرے اللہ نے دین قبول کر گئے نو، نہیں تو واسڑی تلوار واسے تیار ہو ونجو، تو اللہ پہنے ہوتے تلواراں تھلے جڑی ان میری گل کرنے پہ ہونے نا انہاں گل کرنے آڑا نہیں ماں قسم ہے۔ ہاں جی والناشرات نشرن، جڑے حق گلاں اور حق نہ پیغام پہنچانے پہن ماں انہاں نہیں قسم۔ فالفارقات فرقاً، بات جڑے ان جماعتیں تقسیم ہو وینیاں، بھائی تو ہدے لگوائیں تو ہدے لگوائیں، تو اس میدان کھڑا ہو تو میمنہ تے آوائیں تو میسرہ تے آوائیں، تو جناب اگے لگوائیں تو پیچھے لگوائیں، تو اللہ پہنے جڑے مجاہداں
امیر ونڈینا پہ ہونا اور ان سجے کھبے پھیلنے پہ ہونے تو انہوں نے اس پھیلنے نے وقت نہیں ماں قسم آخو چاہا سبحان اللہ کتنی شان ہے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ تعالیٰ نے دین اور اس نے احیاء اور اس نے سربلندی واسطے اپنے آپ کو قربان کریں فالملقیات ذکرن اللہ پہنین باتوں اس وقت بھی میڈا ذکر کریں کہیں وڑے نعرہ تکبیر مرینیں کہیں وڑے اسلام زندہ باد آخنیں کہیں وڑے اللہ نے وحدانیت اور توحید بیان کریں تو اللہ پہنین اس وقت نے بھی ماں قسم ہے جڑے اس وقت تلوارہ تھلے بھی انہوں نے منہ چو میڈا نہ نکلنا پیا تو ایک تفسیر علماء اس نے بھی لکھی بہرحال ان اللہ تعالیٰ 5 قسمہ کھا دیان اور 5 قسمہ کھا کے فرمایا عذراً اور نذراً کہ ای عذر واسطے یا ڈراونے واسطے اس نے کیا مطلب ہے عذراً نہ مطلب یہ کہ یہ اسی ان قسمہ کھا کے اور ان تو ساں گل پکی اس تو پہ ذہن بھوینے ہیں کہ کل کوئی بندہ ای عذر نہ کر سکے ماں تو پتہ ہی کون ہے یہ قیامت آونی اور اللہ نے سامنے پیش ہونا اور حساب کتاب ہونا ماں اس نے پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس عذر دور کرنے واسطے اتنی قسمہ کھا کے اگلی گل ثابت کرن لگا اور نذراً یا ان میں قسمہ اس تو پہ کھانا کہ مومن ان قسمہ سن کے ڈر ویاں اور ان آخرت نی تیاری کر گنن اور انہاں یہ استحضار ہو وجہ کہ قیامت نے ایک دن نے اللہ نے سامنے پیش ہی تو عذر آڑے نا عذر ختم کرنے واسطے اور ڈراونے آڑیاں ڈراونے واسطے میں انہیں اتنی وڈیاں قسمہ کھا دیاں ہون انہاں قسمہ نہ جواب ہے اتنی قسمہ اللہ کیڑی گلہ واسطے کھا دیاں وہ ہکی جملے واتگو اسی تفسیر ہے انما توعدون لواقع اللہ پہنے میں ساریاں قسمہ اس تو کھانا پیا کہ تسنا جڑا وعدہ کیتا گیا نا قیامت نی آمد نا لواقعن او ضرور پیش آ کے راسی یعنی ان ساریاں قسمہ اس گلہ واسطے کھاتیاں قسمہ نہ جواب ہی بندہ نامہ قسم ہے قسم ہے قسم ہے تو بندہ اسی اگو گل بھی کرنا کہ قسم ہے تو اساں جواب قسم آ رہے ہیں جڑی اگلی گل ہونی بھائی قسم میں کھانا پا آج تو بعد میں تو براونا نہیں یا میں آج جناب قسم کھا دی بھئی کہ میں آج 100 رکعت پڑھنے آن تو انہیں 100 رکعت پڑھنی جواب قسم ہے اتھے بھی اللہ فرمانے پین انما توعدون لواقع ان ساریاں قسمہ نہ لبے لباب جنے کے وے جڑا تسانا وعدہ کیتا گیا ای وعدہ میں ضرور پورا کرے ساں اور اس نے سارے وعدے سچے قسمہ نہ بھی چاہے تو اس نے ساریاں گلاں ضرور پوریاں ہونیاں لیکن اللہ تعالیٰ اس پختگی نال یہ فرمانے کیونکہ مکے آڑے قیامت نے سخت منکر ہے کہ کی کون ہو سکنا وقت قبران چو اٹھنا اور قیامت آڑے دن کھڑا ہونا تو اللہ پوری شدت اور قوت نہ بیان فرمانے کہ قیامت تو نہ بائی سکنے قیامت نہ دن جڑا میں رکھا وہ ضرور تساں پیش ہو کے راس الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ